ان کی کیفیت یہ ہوتی کہ کبھی میں کسی کمرے میں کوٹری میں کوئی کام کر رہی ہوتی اور کوئی ضرورت مند، کوئی بھوکا، کوئی پیاسا، کوئی فقیر دروازے آتا، دروازہ کھٹکھٹاتا، تو میں اندر ہونے کی وجہ سے مجھ کو آہٹ نہ ملتی کہ کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کون ضرورت مند دروازے پہ آیا، اس کو کیا اس کی حاجت ہے، پتہ نہیں چلتا مجھے، اس لیے میں اندر کوٹری میں ہوتی۔ تو آپ فرماتی ماں کہہ رہی کہ سید حسن پیٹ میں ایسی کروٹیں لیتے کہ مجھ کو درد محسوس ہوتا، میں پیٹ پکڑ کر آنگن میں آ جاتی، جب آنگن میں آ جاتی ہوں درد شدید ہو رہا ہے، پیٹ میں پکڑے رہتی ہوں، اندر سید حسن کروٹیں لے رہے ہوتے، پیٹ میں کروٹیں لے رہے ہیں، درد شدید درد ہوتا۔ اتنے میں جو دروازہ کھٹکھٹانے والا اب جو کھٹکھٹا رہا ہے تو آواز میں سنی تھی، پہلے کوٹھی میں نہیں سن پاتی تھی، اب آنگن میں ہوں تو آواز میں نے سن لی، باہر نکلی، پیٹ پکڑ پڑے، کیا ہے بھائی، بہن جی 2 روز سے کھانا نہیں کھایا، بچے ہمارے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اپنی تکلیف بتاتی۔ تو ان کی والدہ کہتی جب میں اس کو روٹی یا کھانے پینے کی کوئی چیز اس فقیر کو دے دیتی تو وہی خوش نہیں ہوتا بلکہ مجھ کو بھی اس درد سے نجات مل جاتی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی کو آرام مل جاتا، وہ بھی پیٹ میں شانت ہو جاتے، سکون میں آ جاتے، چین میں آ جاتے۔ تو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اس وقت سے خواجہ معین الدین چشتی اللہ کے بندوں کا بھلا کر رہے ہیں۔ یہ شان سیدہ معین الدین چشتی ہے میری کی۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، جس لائق تھے خواجہ صاحب کرتے رہے، پھر آپ روحانی منزل پر تب تشریف لائے۔ آپ جب روحانیت کے اسٹیج پر آپ فائد ہوئے تو اپنی دعاؤں سے، اپنی کرامات سے، جس طریقے سے اللہ نے آپ کی مدد فرمائی، ہمیشہ آپ دوسروں کی مدد کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ زمین کے نیچے، چاہے ماں کے پیٹ کے اندر ہوں چاہے زمین کے نیچے ہوں، 809 سال ہو گئے، خواجہ صاحب آج بھی مدد کر رہے ہیں اور قیامت تک مدد کرتے رہیں گے۔ جو غریب نواز کہا گیا یہ کسی مولوی مولانا کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ 800 سال جنہوں نے وہاں سے فیض پایا ہے، وہ حضرت خواجہ کو غریب نواز کہتے ہیں کہ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ یہ شان ان کے خواجہ صاحب کی۔ بلکہ خیر الناس من ینفع الناس، جو لوگوں کا بھلا کرتا ہے وہی سب سے اچھا انسان ہے۔ تو خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ جب تک ماں کے چاہے ماں کے پیٹ پہ رہے ہوں، چاہے زمین پر پڑ رہے ہوں، چاہے زمین کے نیچے چلے تشریف لے گئے ہوں، ہمیشہ آپ سب کی مدد کرتے رہے۔ اور ایک میں اپنے سنی بھائیوں کو ایک اصلاحی طور پر اب جو ہے بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کیا ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں یہ جملہ استعمال کیجیے خواجہ کہ بھائی اولاد نہیں تھی، خواجہ صاحب نے اولاد دے دیا، خواجہ صاحب نے دے دیا، خواجہ صاحب نے یہ دے دیا، ان کی وجہ سے ہماری زبان چل پڑ گئی، روزے میں برکت ہو گئی، تندرستی مل گئی۔ اس کو ایک جملے کو اس میں تھوڑا اصلاح کر دیں، اس کا آپ سدھار اس میں پیدا کر لیں، بلکہ یہ ہمیں کہنا چاہیے کہ خواجہ صاحب کی دعا سے اللہ نے مجھ کو اولاد عطا فرما دی ہے، خواجہ صاحب کی دعا سے اللہ نے ہمیں روزی میں برکت عطا فرما دی۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ آج بھی خواجہ صاحب جب تک زمین پر تھے اپنی دعاؤں سے لوگوں کی مدد کرتے تھے، آج جب زمین کے نیچے چلے گئے ہیں تو بھی اپنے ماننے والوں کی دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرادوں کو پوری فرماتا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم جب بھی بزرگوں کا نام لیں تو یہی ہمیں کہنا چاہیے کہ خواجہ صاحب کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان کو یہ عطا فرمایا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، بہت سے آپ کی کرامات ہیں، بہت سے آپ کے واقعات ہیں، تو واقعہ خدا بندی میں یہی دعا ہے کہ خواجہ صاحب کے سلسلے میں کہ ہم آپ کے نام لیوا ہیں خواجہ صاحب، یا اللہ خواجہ صاحب کے سلسلے میں ان کی جو سیرت تھی کہ جو سب کے لیے مفید تھے، سب کے لیے بینیفٹ تھے، سب کے لیے لابھ دائک تھے، تو اللہ وہ کچھ نہ کچھ روشنی ہماری زندگی میں بھی عطا فرما دے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے ہی لیے بھرا ہونا چاہیے کہ ہمیں نماز کی پابندی، طہارت کا خیال اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفع بخش بنائے۔ یہ
تو میرے بھائیوں حضرت خواجہ معین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تمام کارناموں میں بہت سارے آپ کے کارنامے ہیں. مثال کے طور پر چاہے جس انداز سے کوئی دشمن آیا ہو, بہت مشہور واقعہ ہے جوگی اقبال کا, تو صرف میں یہی آپ کو اشارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہر طریقے سے حملہ کرتے کرتے وہ لوگ ناکام ہوئے تو پرتھوی راج نے جادوگروں کو بھیجا, اور جب جوگی اقبال آیا اور آنے کے بعد حضرت خواجہ صاحب سے اس کا مکالمہ ہوا, ڈائلاگ ہوا, گفتگو ہوئی. نے کہا سید حسن ہم بھی کسی کی پوجا کرتے ہیں اور اس کی شکتی یہ ہے کہ دیکھنا چاہتے ہیں. وہ ہوا کے اندر اڑنے لگا, وہ ہوا میں اڑنے لگا. تو اسی کو حضرت غوث پاک نے بہت پہلے کہا, کیونکہ آج ہمیں یہ کمزوری ہے کہ اگر ہم کسی کو بھی ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ لیں تو ہمیں یہ تو بڑا اللہ والا ہے, یہ تو ولی اللہ ہے, یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے. خواجہ حضرت غوث پاک نے بہت پہلے کہا تھا کہ اگر کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو تو اللہ کا ولی, اللہ کا دوست, اللہ کا نزدیکی مت کہنا. ہو سکتا ہے وہ جادوگر بھی ہو سکتا ہے اس کی یہ شکتی شیطان کی شکتی ہو, یہ شیطان بھی تو ہوا میں اڑا کرتا ہے. تو یہ اوپر اڑنا کمال کی بات نہیں ہے, یہ اس کا ایک جادو تھا, اور یہ ہمارے لیے اصلاح ہے. جب وہ ہوا میں اڑتے ہوئے جب خوب بلند ہو گیا, یہ میرے عزیز یہ سبق ہمیں قرآن شریف میں ہے, یہ سبق ہمیں قرآن شریف سے ملتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ اپنے اوپر اتنی رحمتوں کو نزول فرماتا ہے, اتنی برکتوں کو نزول فرماتا ہے کہ ان کا جسم جن پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں صرف ان کا جسم ہی رحمت والی اور برکت والا جسم نہیں ہوتا, ان کے جسم سے جو چیز وابستہ ہو جاتی ہے وہ چیز بھی رحمت و برکت والی ہو جاتی ہے. مثال طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام وہ نابینا ہو گئے. بیٹے یوسف علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ میرے والد نابینا ہو گئے تو وہاں سے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتے, یا وہاں سے کوئی دوا بنا کر اپنے والد کے لیے نہیں بھیجتے کہ آنکھ میں جا کے لگا دو. قرآن شریف میں حضرت مفتی صاحب تشریف فرمائے, اور آپ کے امام صاحب ہیں حافظ بنی محمد صاحب, اور آپ بھی قرآن شریف پڑھیں. دیکھیں 13 سپارے میں سورہ یوسف, حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی دوا نہیں بھیجی بلکہ آپ نے اپنی قمیص اتار کر فرمایا اذهبوا قمیصی یعنی لے جاؤ میری یہ قمیص. اذهبوا بقمیصی علی وجه ابی یاتی بصیرا, اے میرے بھائیوں تم میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے کے اوپر ڈال دو, وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے. کیوں ہاتھ نہیں لگاتے؟ اگر ہاتھ لگاتے تو بھی کہا جاتا کہ ہاتھ کی کرامت ہے. دعا کرتے تو کہا جاتا ہے یہ دعا کی برکت ہے. دوا دی آتی کہتے دوا کی وجہ سے. کوئی چیز نہ ہاتھ لگاتے نہ دعا کرتے, تمیز دیتے, اور آنے والے انسانوں کو بتا دیا گیا کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ ان کے ہاتھ بھی برکت والے ہیں اور ان کے جسم سے جو چیز لگ جائے وہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے. یہ قرآن شریف میں, یہ قرآن شریف بات ہے. آپ اتنا یقین رکھیں, اتنا وشواس اور بھروسہ رکھیں کہ الحمدللہ ہماری مرکز سنی مرکزی مسجد ہے, یہاں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں آپ کو بتائی جائے گی جو ہوا میں ہو. نہیں, قرآن و سنت میں ہے وہ آپ کو بتائی جائے گی. یہ ہماری طرح ہے, ہماری طرح ہے. آج ہمارے جس میں کارٹون سے آپ پوچھیں کہ جو کپڑا پہنتے ہیں کتنے میں کپڑا, بھائی کپڑوں کا گندا کپڑا ہے, نہ جانتے ہیں اس میں کتنے کیٹانو ہوں, اس میں نہ جانے کتنے مائکروبس ہوں, اس میں نہ جانے کتنی بیماری ہو. یہ ہماری کیفیت ہے, یہ ہماری کیفیت ہوتی ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن ڈاکٹر ایسا کہتے ہیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام یہ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی علی وجه ابی یاتی بصیرا, لے جاؤ اور ان کے چہرے کو پہ ڈالو, ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. اور واقعتاً جب قمیص ڈالے گی ان کی آنکھیں روشن.
تو مقصد یہ کہنے کہ وہ ہاتھ بھی برکت والے ہوتے ہیں اور ان ہاتھوں سے ان کے جسم سے جو چیز وابستہ ہو جاتی ہے وہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے. تو حضرت خواجہ صاحب بھی صاحب کرامت تھے, صاحب کرامت تھے. ان کے قدموں سے لگے ہوئے جوتے جو ہیں وہ بھی صاحب کرامت ہو گئے. اور آپ نے اس جوتے کو جب بلندی بھی آپ نے جب ہوا کے طرف اشارہ کیا تو وہ جوتا اڑتے ہوئے اوپر گیا اور اس شیطانی جو شکتی تھی اس کو ضرب کرتے ہوئے, اس کو مارتے ہوئے, اپنے سر پہ ٹوکتے ہوئے وہ زمین کے اوپر آیا. اور آنے کے بعد اللہ نے اس کو ہدایت دی, اس کا دل روشن ہوا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو شیطانی شکتی ہے, ہم خود مانتے ہیں شیطانی شکتی ہوتی ہے, لیکن اللہ رب العزت و جل وعلا کے نام کی طاقت جو ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہے. یہی خواجہ صاحب نے اپنے ماننے والوں کو, اپنے چاہنے والوں کو یہی بتایا, یہی سمجھایا کہ کبھی بھی مایوس مت ہونا, کبھی بھی مایوس مت ہونا. دشمن اگر قوی تو نگہباں قوی ترس. اے میرے ماننے والوں, دشمن چاہے جتنا طاقتور کیوں نہ ہو, چاہے جتنا شکتیشالی کیوں نہ ہو, ایمان رکھنا کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ سب سے بڑا ہمارا محافظ ہے. ایمان رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو اور سب مسلمان بھائیوں کو جو اپنے بڑوں کی باتیں سنتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ حضرت 809 سال ہو گئے, آج بھی حضرت خواجہ صاحب کا نام روشن ہے اور انشاءاللہ قیامت تک آپ کا نام روشن رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ محفل قبول فرمائے. اور